انصاف پسند بادشاہ دربار میں فریادیوں کی فریادیں سننے میں مصروف تھا۔ ادھر محل کے دروازے پر پہرے دار ایک پالکی کو روکے ہوئے تھے۔ پالکی کو 8 مضبوط اور تندرست و توانا نوجوان لائے تھے اور 2 نوجوان پالکی کے سامنے موجود تھے۔ ان کی سبز پگڑیاں، سرخ مخملی وردیاں، سنہری تمغے اور ان کے رعب دار چہروں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی بڑی ریاست سے تعلق رکھتے تھے۔ پہرے داروں کا کہنا تھا کہ صرف فریادی ہی محل کے اس دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں، سواریوں کے لیے دوسرا دروازہ ہے۔ اور وہ نوجوان کہتے تھے کہ ہم اسی دروازے سے داخل ہوں گے۔ چونکہ بیگم صاحبہ دربار عام میں پیدل نہیں جا سکتیں، لہٰذا وہ پالکی ہی میں جائیں گی، اور انہیں جو شکایت ہے وہ پالکی میں بیٹھے بیٹھے بادشاہ سے کریں گی۔ اس بات کو سن کر پہرے داروں نے سمجھایا کہ بادشاہ نے پردہ نشین عورتوں کے لیے علیحدہ انتظام کر رکھا ہے۔ جو عورتیں دربار عام میں حاضر ہونا پسند نہیں کرتیں، وہ دوسرے دربار میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ بادشاہ دربار عام سے فراغت پانے کے بعد وہاں جا کر ان عورتوں کی فریاد سنا کرتا ہے۔ لیکن نوجوان اس پالکی کو اس دربار کی طرف بھی لے جانا نہیں چاہتے تھے۔ اس بات سے پہرے دار بہت پریشان ہوئے۔ آخر انہوں نے وزیر کو اطلاع دی اور کہا، اس بات کا فوری طور سے فیصلہ کیا جائے، ورنہ محل کے دروازے پر یہ تماشا دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہوتے جا رہے ہیں۔ بادشاہ جب فریادیوں کی فریادیں سن چکا تو وزیر نے ادب سے جھکتے ہوئے سارا قصہ بیان کیا، جسے سن کر بادشاہ بہت حیران ہوا، لیکن اس نے اجازت دے دی۔ اور پہرے داروں نے نوجوان سے کہا، اب اس پالکی کو اندر لے جا سکتے ہو۔ وزیر نے اس خیال سے کہ کہیں دشمن پالکی میں چھپ کر نہ آیا ہو اور بادشاہ کو جان سے مارنا چاہتا ہو، بہت سے سپاہیوں کو بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا اور ہر ایک سے کہہ دیا کہ وہ اپنی اپنی تلواروں کو تیار رکھے اور اپنی نظریں پالکی سے نہ ہٹائیں۔ 2 نوجوان آگے آگے تھے اور پیچھے پیچھے 8 نوجوان پالکی اٹھائے ہوئے پالکی کو بادشاہ کے تخت کے سامنے زمین پر رکھ کر نوجوان ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئے۔ پھر نوجوانوں نے کہا، ہم دونوں بیگم صاحبہ کے خاص ملازم ہیں اور ہم میں سے ایک کا نام حیدر اور دوسرے کا نام سکندر ہے۔ بیگم صاحبہ ہم دونوں پر بھروسہ رکھتی ہیں، اسی لیے انہیں جو شکایت ہے وہ ہم ان کی اجازت سے جہاں پناہ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، بیگم صاحبہ کون ہیں؟ نوجوان نے کہا، جہاں پناہ آپ کی حکومت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، خدا اسے اور بڑھائے۔ اسی حکومت میں ایک چھوٹی سی ریاست بھی ہے جس کی دیکھ بھال اور انتظام بیگم صاحبہ کے ہاتھوں میں ہے۔ ان دنوں آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے یہاں آئی ہوئی ہیں۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، پہلے تم بیگم صاحبہ سے دریافت کرو کہ ہم ان کی طرف سے حیدر اور سکندر سے شکایت سن سکتے ہیں یا نہیں۔ وزیر فوراً ہی پالکی کے پاس گیا اور جھک کر دریافت کیا، بیگم صاحبہ، کیا بادشاہ سلامت آپ کی شکایت حیدر اور سکندر کی زبانی سن سکتے ہیں؟ پالکی میں سے آواز آئی، کیا مذائقہ ہے؟ وزیر نے بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ بیگم صاحبہ کی جانب سے اجازت ہے۔ پھر سکندر نے یوں کہنا شروع کیا، بیگم صاحبہ جس مکان میں ٹھہری ہوئی ہیں اس کی دیواریں نیچی ہیں۔ کل دوپہر کے بعد بیگم صاحبہ صحن میں غسل فرما رہی تھیں کہ شہزادہ نیاز کی سواری اس طرف سے گزری اور انہوں نے بیگم صاحبہ کو دیکھ لیا۔ یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے اور بیگم صاحبہ کو اتنا ملال ہے کہ وہ خودکشی کرنا چاہتی ہیں۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، کل شہزادے کی سواری میں کون سا جانور تھا؟ وزیر نے عرض کیا، جہاں پناہ
سفید ہاتھی پر شہزادہ صاحب سوار تھے۔ بادشاہ کی آنکھیں غصے سے ابھر آئیں اور چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس نے فوراً ہی شہزادے کو طلب کیا اور اس جرم کی سزا دیتے ہوئے کہا، 10 سال تک تمہیں ایک اندھیری کوٹھری میں رہنا ہوگا تاکہ تم ان آنکھوں سے کسی چیز کو بھی نہ دیکھ سکو جن آنکھوں سے تم نے ایک پردہ نشین عورت کو ہاتھی پر بیٹھ کر دیکھا ہے۔ شہزادہ اس سزا کو سن کر کانپ اٹھا۔ اس نے عرض کیا، جہاں پناہ، اس غلام نے جان بوجھ کر کسی کے مکان میں نہیں جھانکا۔ بادشاہ نے کہا، بیگم صاحبہ کو تو معلوم نہیں کہ تم نے انہیں دیکھا تھا یا نہیں، لیکن انہوں نے تمہیں دیکھ کر یہ یقین کر لیا کہ تم نے بھی انہیں دیکھ لیا ہوگا۔ اس شک کی وجہ سے ہی تم کو اتنی معمولی سزا دے رہا ہوں، ورنہ تمہاری آنکھیں نکال لی جاتیں۔ حیدر اور سکندر پالکی کی طرف جھکے یوں گردن ہلا رہے تھے جیسے بیگم صاحبہ کچھ کہہ رہی ہوں۔ پھر انہوں نے بادشاہ سے عرض کیا، بیگم صاحبہ فرماتی ہیں کہ مجھے آپ کے انصاف سے ایسی ہی امید تھی، اور اب میں شہزادہ نیاز کی غلطی کو معاف کرتی ہوں اور جناب جہاں پناہ سے درخواست کرتی ہوں کہ شہزادے کے لیے جو حکم دیا گیا ہے اسے واپس لے لیا جائے، چونکہ حکومت کی ذمہ داری کل انہی کے شانوں پر ہوگی اور انہیں حکومت کے کاموں کو سمجھنے کے لیے اندھیری کوٹھری نہیں بلکہ دربار میں رہنے کی ضرورت ہے۔ بادشاہ بیگم کی اس بات سے بے حد خوش ہوا اور اس نے اپنے گلے میں سے 2 ہار اتار کر ان دونوں نوجوانوں کو دیے اور کہا، بیگم صاحبہ نے شہزادے پر رحم کی نظر کر کے ہماری گردن بھی جھکا دی ہے۔ بادشاہ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر سارے دربار میں واہ واہ کا شور ہوا اور بیگم صاحبہ زندہ باد کے نعرے لگائے جانے لگے۔ بادشاہ نے اس خوشی میں بیگم صاحبہ کے رہنے کے لیے شہر کی سب سے خوبصورت عمارت خالی کروا دی اور ان کی خدمت کے لیے بہت سے ملازم مقرر کر دیے۔ اس واقعہ کی سارے شہر میں دھوم مچ گئی اور ہر شخص کی زبان سے بیگم صاحبہ کی فیاضی اور رحم دلی کے قصے سنے جانے لگے۔ ادھر وہ ملازم جو بیگم صاحبہ کی خدمت کے لیے مقرر کیے گئے تھے جی میں بہت خوش تھے کہ وہ بیگم صاحبہ کی ہمدردی حاصل کرنے کے بعد ان کی سفارش سے کوئی اچھا عہدہ حاصل کر لیں گے، لیکن جلد ہی یہ باتیں خواب بن کر رہ گئیں۔ بات یہ تھی کہ حیدر اور سکندر ہر کام خود ہی کرتے تھے۔ شاہی ملازم عمارت کے نچلے حصے میں رہتے تھے اور صرف باہر کا کام کیا کرتے تھے۔ انہیں کبھی بیگم صاحبہ کے پاس جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ اگر انہوں نے کبھی کوشش بھی کی تو حیدر اور سکندر نے یہ کہہ کر انہیں روک لیا کہ بیگم صاحبہ پردے کی سخت پابند ہیں۔ اگر انہوں نے تمہاری جھلک بھی دیکھ لی تو وہ بادشاہ سے کہہ کر تمہاری آنکھیں نکلوا دیں گی۔ ملازم کانوں کو ہاتھ لگا کر بیٹھ جاتے اور ان کی آنکھوں میں شہزادے نیاز کا واقعہ پھرنے لگتا۔ بادشاہ کو جس وقت بھی اس بات کا خیال آتا کہ اگر بیگم صاحبہ شہزادے پر ترس نہ کھاتیں تو آج وہ اندھیری کوٹھری میں پڑا ہوا ہوتا، تو بادشاہ کی گردن خود بخود یوں جھک جاتی جیسے بیگم کا بھاری احسان اس کے سر پر ہے۔ پھر وہ بہت سے تحفے تحائف بیگم کے پاس بھیج دیتا جنہیں حیدر اور سکندر وصول کرتے اور اوپر لے جاتے۔ بادشاہ نے ان تمام باتوں کا ذکر ملکہ سے بھی کئی بار کیا تھا، جسے سن سن کر اس کا دل بھی چاہتا تھا کہ وہ بیگم صاحبہ سے ملاقات کرے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ بیگم صاحبہ پردے کی اتنی پابند تھیں کہ وہ کسی غیر عورت سے ملتی ہی نہیں تھیں۔ ایک روز ملکہ کو ایک تدبیر سوجھی اور اس نے اپنی ایک کنیز کو پھٹے پرانے اور میلے کچیلے کپڑے پہنا کر بیگم صاحبہ کے پاس روانہ کیا۔ کنیز نے دروازے پر پہنچ کر ملازموں کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ ایک غریب بیوہ بیگم صاحبہ کے پاس درخواست لے کر آئی ہے اور وہ اپنی دکھ بھری کہانی خود بیگم صاحبہ کو سنانا چاہتی ہے۔
ملازموں کو تو اوپر جانے کی اجازت ہی نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے حیدر اور سکندر تک یہ بات پہنچا دی۔ دونوں نے کہا کہ بیوہ کو اوپر آنے دو۔ بیوہ اوپر گئی، دیکھا تو دروازے سے اندر کمرے تک کم خواب کا فرش بچھا ہوا تھا۔ دونوں طرف پھولوں کے گملے رکھے ہوئے تھے اور کمرے میں بڑا سا شمع دان درمیان میں لٹکا ہوا تھا۔ فرش پر قالین اور تکیے سجے ہوئے تھے۔ ایک طرف ریشمی پردہ لٹکا ہوا تھا۔ غریب بیوہ کو تکیے سے پیٹھ لگا کر بٹھا دیا گیا، پھر اس کے پینے کے لیے نہایت لذیذ شربت لایا گیا۔ اس کے بعد حیدر نے کہا، بیگم صاحبہ پردے کے پیچھے تشریف رکھتی ہیں، تمہیں جو کچھ کہنا ہے جلدی سے کہہ دو۔ غریب بیوہ نے کہا، بیگم صاحبہ آپ کی فیاضی اور رحم دلی کا قلعہ کی دیواروں میں اتنا چرچا ہے کہ میں کہہ نہیں سکتی۔ حیدر اور سکندر اس بات کو سن کر فوراً سمجھ گئے کہ یہ عورت قلعہ سے آئی ہے، ورنہ اسے یوں کہنا چاہیے تھا کہ شہر میں چرچا ہے۔ غریب بیوہ کہہ رہی تھی، میں بے حد غریب دکھیا ہوں، میری ایک جوان بیٹی ہے، میں اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ میری کچھ مدد فرمائیں تو عمر بھر دعائیں دیتی رہوں گی۔ سکندر بولا، بیگم صاحبہ اگر اجازت ہو تو میں اس غریب کو 500 روپے دے دوں۔ بیگم نے پردے کے پیچھے سے کہا، کیا مذائقہ ہے؟ سکندر نے حیدر کو اشارہ کیا اور اس نے فوراً ہی 500 روپوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی لا کر غریب بیوہ کو دے دی۔ وہ کہنے لگی، اللہ آپ کو بہت سا مال دے، اور اٹھ کر چلی گئی۔ کنیز نے قلعے میں جا کر ملکہ کے سامنے تھیلی رکھتے ہوئے کہا، ملکہ عالم، میں ایک غریب بیوہ کے بھیس میں گئی تھی، لیکن ایک بات سنتے ہی بیگم صاحبہ نے یہ تھیلی عنایت کر دی، حالانکہ میں سمجھ رہی تھی کہ مجھے تو کوئی اندر داخل بھی نہیں ہونے دے گا۔ ملکہ نے پوچھا، کیا تم سے بیگم نے کوئی بات کی تھی؟ کنیز بولی، وہ سامنے تو نہیں آئیں، البتہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر میری عرض سنی۔ پھر سکندر نے روپے دینے کی اجازت مانگی تو انہوں نے نہایت سریلی اور میٹھی آواز میں کہا، کیا مذائقہ ہے؟ پھر مجھے یہ رقم مل گئی اور میں چلی آئی۔ ملکہ بولی، بیگم صاحبہ بہت ہی نیک، غریب پرور اور سخی ہیں، ان سے ملنے کو دل چاہتا ہے، لیکن وہ پردے کی اتنی پابند ہیں کہ وہ کسی کے سامنے نہیں آتیں۔ کنیز کہنے لگی، ملکہ عالم، کہیں ایسا تو نہیں کہ بیگم صاحبہ بدصورت ہوں یا کوئی عیب ہو جس کے ظاہر ہونے سے انہیں بدنامی کا ڈر ہو؟ ملکہ نے کہا، تم نے یہ اندازہ کیسے لگایا؟ وہ بولی، ملکہ عالم، پہلی بات تو یہ ہے کہ بدصورتوں کی آواز بہت ہی سریلی ہوتی ہے، جیسے کوئل۔ آواز کتنی رسیلی پائی جاتی ہے، لیکن دیکھو تو جیسے کوئلہ۔ اور بیگم صاحبہ کی آواز بھی بے حد سریلی اور رسیلی ہے۔ ملکہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں ممکن ہے بیگم صاحبہ کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہی مسئلہ ہو، ورنہ آج کل کون ایسا پردہ کرتا ہے؟ بادشاہ جو دروازے میں کھڑا دیر سے ان کی باتیں سن رہا تھا، اندر آتے ہوئے بولا، اگر کسی میں کوئی عیب ہو اور وہ اسے پردے میں رکھنا چاہتا ہو تو دوسرے لوگوں کا بھی فرض ہے کہ وہ اس پردے کو پڑا رہنے دیں۔ ملکہ نے کہا، حضور آپ درست فرماتے ہیں۔ کنیز اٹھ کر چلی گئی اور بادشاہ ملکہ کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر دیر تک دونوں ہنستے بولتے رہے۔ حیدر اور سکندر بہت ہی ہوشیار اور عقل مند آدمی تھے۔ وہ جب بھی بازار سے سامان خریدنے جاتے تو بیگم صاحبہ کے نام ہی سے خریدتے اور رسید بھی بیگم صاحبہ کے نام ہی کی کٹواتے۔ اس طرح بیگم صاحبہ مشہور ہو گئیں۔ ایک مرتبہ کئی شہروں میں سیلاب آیا اور لوگوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔
بڑے وزیر نے خوشحال لوگوں سے درخواست کی کہ وہ سیلاب زدہ لوگوں کی دل کھول کر مدد کریں۔ اس درخواست پر امیر غریب سب ہی نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ دیا۔ پھر حیدر اور سکندر نے بیگم صاحبہ کی طرف سے شہر میں اعلان کیا۔ بیگم صاحبہ کو جب سے لوگوں کی تباہی اور بربادی کی خبر ملی ہے وہ بے چین ہو گئی ہیں۔ کھانا پینا، سونا جاگنا، ہنسنا بولنا سب کچھ حرام ہو کر رہ گیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میرے مصیبت زدہ بھائی بہن اور بچے بے سر و سامان پڑے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ یتیم ہو گئے، بہت سے اپنی اولاد سے محروم ہو گئے۔ مجھے ان سب سے دلی ہمدردی ہے اور میں نے عہد کیا ہے کہ جب تک تمام لوگ کہیں آباد نہ ہو جائیں میں بھی آرام نہیں کروں گی اور اپنے آرام کی تمام چیزیں نیلام کر کے اس رقم سے سیلاب زدوں کی مدد کروں گی۔ لہٰذا جمعے کی شام کو آپ اس نیلامی میں شریک ہوں اور زیادہ سے زیادہ داموں میں اس سامان کو خریدیے تاکہ مصیبت کے ماروں کی پوری طرح مدد کی جا سکے۔ اس اعلان کو سن کر ہر شخص کے دل میں بیگم صاحبہ کی عزت پیدا ہو گئی۔ گلی کوچوں ہی میں نہیں بلکہ چپے چپے پر اس بات کا تذکرہ ہونے لگا کہ ہمدردی اور قربانی کی یہ پہلی مثال ہے، ورنہ بڑے لوگ اپنے آرام کے آگے دوسروں کی پرواہ کب کرتے ہیں۔ جمعہ کی شام کو بلند و بالا عمارت کے نچلے حصے میں شہر کے رئیس اور بادشاہ کی طرف سے 2 وزیر جمع ہوئے اور ملازموں نے بیگم صاحبہ کا سامان سجا کر رکھ دیا۔ اس سامان میں بادشاہ کی طرف سے دیے ہوئے تحفے بھی شامل تھے جنہیں وزیروں نے معقول رقم دے کر خرید لیا۔ بیگم صاحبہ کی سنگھار میز، سنگھار دان، مسہری، الماریاں، کرسیاں، میز، برتن، غرض کے خانہ داری کی تمام چیزیں لوگوں نے خرید لیں اور اس طرح لاکھوں روپیہ اکٹھا ہو گیا۔ بادشاہ نے جب نیلامی کا حال سنا تو کہنے لگا، بیگم صاحبہ بہت ہی انوکھی طبیعت کی مالک ہیں۔ انہوں نے غریبوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ تعریف کے قابل ہے۔ شاہی محل کے علاوہ شہر میں بھی بیگم کی فیاضی کے چرچے ہونے لگے، حالانکہ ابھی صرف سامان نیلام ہی کیا گیا تھا، غریبوں میں رقم تقسیم نہیں کی گئی تھی۔ ایک روز سپہر کے وقت بیگم صاحبہ کی پالکی عمارت سے باہر نکلی اور چھوٹی چھوٹی گلیوں کوچوں سے گزرتی ہوئی بڑے بازار میں پہنچی۔ آج بھی اس پالکی کو 8 نوجوان کاندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے اور حیدر اور سکندر پالکی کے آگے آگے تھے۔ جس گلی سے یہ پالکی نکلی اسی گلی میں شور مچ گیا۔ عورتیں، بچے اور مرد بیگم صاحبہ کی سواری دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل پڑے۔ دکانداروں اور گاہکوں نے خرید و فروخت چھوڑ دی اور سواری کو دیکھنے لگے۔ بڑے بازار کی یہ حالت ہوئی کہ جس وقت سڑک پر پالکی پہنچی تو دوسری تمام سواریاں رک گئیں۔ لوگ سمٹ کر قطار باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ بچے بوڑھے سب ہی آپس میں کہہ رہے تھے کہ بیگم صاحبہ بہت ہی نیک اور غریبوں کی ہمدرد ہیں، خدا انہیں سلامت رکھے۔ غرض یہ پالکی شہر کے سب سے بڑے جوہری کی دکان پر رکی۔ اس وقت دکان کے مالک اور منشی جی بیٹھے ہوئے کھاتے دیکھ رہے تھے۔ پالکی پر نظر پڑتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور حیدر و سکندر سے بولے، حضور آداب عرض۔ حیدر نے کہا، ہیرے جواہرات کی اس سے بھی بڑی کوئی اور دکان ہے کیا؟ سیٹھ صاحب بولے، نہیں بندہ پرور، آپ کی دعا سے یہی سب سے بڑی دکان ہے۔ اوپر تشریف لائیے، اور پالکی میں کیا بیگم صاحبہ موجود ہیں؟ سکندر بولا، جی ہاں، بیگم صاحبہ کو کچھ ہیروں اور زیور کی ضرورت ہے۔ سیٹھ صاحب، ارے صاحب اس غلام کو ہی بلا لیا ہوتا، بیگم صاحبہ نے یہاں آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ حیدر، یہاں ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہیں، ان میں سے پسند فرما لیں گی۔ مکان پر اگر آپ نمونے لے کر جاتے تو وہ گنتی کے ہوتے۔ سیٹھ،
جی ہاں، بالکل صحیح فرمایا آپ نے حضور، دکان میں پردے کا معقول انتظام ہے، بہتر ہوتا اگر بیگم صاحبہ اندر تشریف لے آتیں۔ سکندر بولا، بیگم صاحبہ اس بات کو پسند نہیں فرماتیں۔ سیٹھ، کوئی بات نہیں، پالکی ہی میں تمام چیزیں پیش کر دی جائیں گی۔ ہاں تو کیا کیا دکھاؤں؟ سکندر، لال یاقوت، پکھراج اور کچھ زیور سیٹھ صاحب نے الماریوں میں سے چھوٹے بڑے ڈبے نکال کر اپنے سامنے ڈھیر لگا لیا۔ پھر ایک ایک ڈبہ کھول دکھایا۔ نیلی، سبز اور سرخ مخمل کی ڈبیوں میں سنہری زیور اور ان میں ٹکے ہوئے ہیرے اس طرح جھلملا رہے تھے کہ آنکھیں چندھیانے لگتی تھیں۔ سیٹھ صاحب خود بہتر اور قیمتی زیور پسند کر کے بیگم صاحبہ کے دیکھنے کے لیے پیش کرتے۔ حیدر ہاتھ میں لے کر پالکی میں بیگم صاحبہ کو دکھاتا۔ 10-20 زیوروں میں سے 3-4 زیور پسند کیے۔ سیٹھ صاحب اس بات سے بہت حیران تھے کہ وہ زیور کے جو دام بتاتے، بیگم صاحبہ فوراً بتا دیتیں کہ یہ دام مناسب ہیں یا زیادہ ہیں، ورنہ عام طور پر بیگمات کو قیمت کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا۔ ایک ہار جس میں نیلم ہی نیلم تھے، سیٹھ صاحب نے سکندر کو دکھاتے ہوئے کہا، سارے ملک میں اس جیسا دوسرا ہار موجود نہیں ہے، ذرا بیگم صاحبہ کو دکھائیے۔ سکندر نے پالکی میں بیگم صاحبہ کو ہار دکھایا۔ ادھر سیٹھ صاحب دکان سے اتر کر پالکی کے پاس آئے اور کہنے لگے، بیگم صاحبہ، نیلم کا ہار ہے، اس جیسا ہار سارے ملک میں نہیں ملے گا، اور قیمت بھی بالکل مناسب ہے، یعنی صرف 50,000 روپے۔ اگر حضور نے اسے پسند نہ فرمایا تو میرا دل بری طرح ٹوٹ جائے گا۔ سکندر نے پردے کے پاس منہ لے جا کر کہا، اگر یہ ہار پسند ہو تو دوسرے زیور کے ساتھ رکھ لوں؟ بیگم صاحبہ نے جواب دیا، کیا مذائقہ ہے؟ سیٹھ صاحب خوشی سے پھولے نہ سمائے اور دکان پر چڑھ کر دوسری چیزیں نکالنے لگے۔ پھر کئی ایک ہیرے دکھائے اور خوب تعریف کی۔ ان ہیروں میں سے 6 ہیرے بیگم صاحبہ نے پسند کر لیے۔ اس کے بعد سیٹھ صاحب نے ایک ہیرا اور نکالا اور دکان سے اتر کر پالکی کے پاس گیا اور پھر بولا، بیگم صاحبہ، اس ہیرے کو ملاحظہ فرمائیے، کوہ نور ہیرے جیسا ہے۔ حیدر نے اس ہیرے کو لے کر بیگم صاحبہ کو دکھایا، پھر سیٹھ سے بولا، اس کی قیمت کیا ہے؟ سیٹھ نے کہا، یہ ہیرا وزن کے حساب سے دیا جائے گا اور ایک رتی وزن کی قیمت 40 روپے ہوگی۔ حیدر نے کہا، نرخ بہت زیادہ ہے۔ سیٹھ بولے، میں نے بالکل واجبی نرخ بتایا ہے۔ پھر پالکی کے پاس منہ لے جا کر کہا، بیگم صاحبہ، اگر یہ نرخ منظور ہو تو اس ہیرے کا وزن کیا جائے۔ بیگم نے کہا، کیا مذائقہ ہے؟ سیٹھ خوشی دکان پر چڑھا اور جلدی اس کا وزن کیا اور حساب لگا کر بولا، 30,000 روپے کا ہے یہ ہیرا۔ سکندر نے کہا، کوئی بات نہیں۔ غرض 5.5 لاکھ روپے کے زیور اور ہیرے وغیرہ پسند کیے گئے۔ منشی جی نے سب کی فہرست تیار کی۔ پھر تمام زیور اور ہیرے سکندر کو دیے کہ انہیں بیگم صاحبہ کو پہنچا دیجیے۔ سکندر نے تمام چیزیں پالکی میں بیگم صاحبہ کو دے دیں اور دکان پر آ کر سیٹھ صاحب سے بات چیت کرنے لگا۔ حیدر بولا، کتنی سخت گرمی پڑ رہی ہے اور چیزیں پسند کرنے میں بہت وقت لگ گیا، بیگم صاحبہ کو پیاس محسوس ہو رہی ہوگی۔ اور اٹھ کر پالکی میں سے مٹی کی پیالی نکالی اور بولا، سکندر میاں، آپ جلدی سے میزان لگوائیے، میں بیگم صاحبہ کے لیے مشک کا شربت لے آؤں۔ سیٹھ صاحب بولے، ارے صاحب، آپ کیوں تکلف فرماتے ہیں؟ آپ تشریف رکھیے، میں ابھی شربت کا انتظام کرتا ہوں۔ حیدر نے کہا، بیگم صاحب اپنے برتن ہی کا شربت پیتی ہیں، وہ دوسروں کے برتن پر بھروسہ نہیں کرتیں۔
اور وہ برتن اٹھا کر دواخانہ کی طرف چل دیا۔ ادھر سیٹھ جی نے منشی سے کہا، تم جلدی سے جا کر شربت کا انتظام کرو، پالکی اٹھانے والے نوجوانوں کے لیے علیحدہ لاؤ اور حضور کے لیے علیحدہ، واقعہ ہی بہت سخت گرمی ہے۔ منشی بہت اچھا کہتے ہوئے شربت والے کی طرف روانہ ہوئے تو سکندر نے سیٹھ جی سے بہت ہی دھیمی آواز میں کہا، سیٹھ صاحب، لاکھوں کا سودا طے کروا دیا ہے، اس میں ہم غریبوں کے حق کا بھی خیال رکھنا۔ سیٹھ جی بولے، حضور میں نے تو پہلے ہی واجبی دام لگائے ہیں اور میں نے کچھ زیادہ نہیں کمایا، آپ ہی غور فرمائیے کہ آپ کو کس طرح دے سکتا ہوں۔ سکندر بولا، آپ ہی سوچئے کہ 5.5 لاکھ روپے کا مال فروخت کروایا ہے، اگر آپ 10 روپے فی سینکڑا کے حساب سے بھی دیں تو ہم منظور کر لیں گے۔ سیٹھ صاحب نے حساب لگاتے ہوئے کہا، 5.5 لاکھ پر 10 روپے سینکڑے کے حساب سے 55,000 روپے ہوئے، یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ اتنے میں منشی جی شربت لے کر آ گئے اور انہوں نے چاندی کے خوبصورت گلاسوں میں سکندر اور دوسرے نوجوانوں کو شربت پلایا۔ پھر سیٹھ نے منشی جی کو سارا قصہ سنایا۔ منشی جی بولے، یہ رقم تو بہت زیادہ ہے۔ سکندر نے کہا، اگر آپ ہمارے فائدے کا خیال نہیں رکھ سکتے تو یاد رکھیے کہ ہم ابھی تمام چیزیں واپس کر دیں گے۔ سیٹھ صاحب بولے، حضور ناراض نہ ہوں، ہم دونوں ذرا اور حساب کر لیں، پھر جو مناسب ہوگا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ سیٹھ اور منشی کاغذ پر ایک ایک زیور اور ہیرے کا لکھ کر حساب لگانے لگے تو سکندر بولا، بیگم صاحبہ پیاسی بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ ابھی تک شربت لے کر نہیں آیا، آپ حساب لگائیے، اتنی دیر میں اسے تلاش کر کے لاتا ہوں۔ اور وہ اٹھ کر اسی طرف روانہ ہوا جدھر حیدر گیا تھا۔ منشی نے حساب لگانے کے بعد کہا، سیٹھ جی چیزیں تو بیگم صاحبہ کو پسند آ ہی گئی ہیں، وہ انہیں واپس تو نہیں کریں گی، اس لیے آپ 30,000 سے زیادہ کی بات ہی نہ کریں۔ سیٹھ جی کہنے لگے، بات بالکل ٹھیک ہے، آج کا دن بہت ہی اچھا ثابت ہوا، مجھے یاد نہیں آتا کہ صبح اٹھ کر کس کی شکل دیکھی تھی۔ منشی مسکراتے ہوئے بولا، سیٹھانی کو دیکھ لیا ہوگا۔ سیٹھ نے چونک کر کہا، ارے نہیں منشی جی، جس روز آپ کی صورت دیکھنے کو مل جاتی ہے اس روز تو سارا دن مکھیاں مارتے ہی گزر جاتا ہے۔ ارے میاں، یاد آیا، آج تمہاری سیٹھانی کی ماں کو دیکھا تھا، بھئی واہ، ماں کی صورت دیکھی تو نصیب کھل گیا، اور بیٹی کی صورت دیکھتا تو مکھیاں مارتا رہتا۔ منشی جی بولے، ماں بیٹی میں فرق بھی تو ہے حضور۔ دونوں دیر تک یوں ہی باتیں کرتے رہے۔ آخر سیٹھ کو خیال آیا کہ ایک برتن لے کر گیا تو شربت لے کر نہیں آیا، دوسرا اس کی تلاش میں نکلا تو وہ بھی وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ انہوں نے منشی جی سے کہا، ذرا جا کر تم ہی تلاش کرو۔ منشی اٹھ کر گیا تو 1 گھنٹہ کے بعد واپس آیا، ہانپتے کانپتے، پسینہ میں شرابور، اور بولا، سیٹھ جی ان میں سے تو کسی کا بھی پتہ نہیں، ایک دکان پر دریافت کیا لیکن کھوج نہیں ملا۔ سیٹھ جی بڑے پریشان ہوئے اور دکان کے سامنے ٹہلنے لگے۔ اسی طرح شام ہو گئی۔ آخر سیٹھ جی نے پالکی کے پاس جا کر کہا، بیگم صاحبہ، آپ کے آدمی تو ابھی واپس نہیں آئے، شام ہو گئی اور مجھے دکان بند کرنی ہے، اگر آپ سارا مال واپس کر دیں اور کل خرید لیں تو بہتر ہوگا۔ بیگم صاحبہ نے کوئی جواب نہیں دیا تو سیٹھ جی سمجھے کہ شاید ناراض ہو گئی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، بیگم صاحبہ، میں کل صبح آپ کے مکان پر یہ مال لے کر حاضر ہو جاؤں گا، ان نوجوانوں سے پتہ معلوم کر لیتا ہوں۔ بیگم صاحبہ نے جواب دیا، کیا مذائقہ ہے،
सेठ जी ने उन नौजवानों से पूछा कि वो दोनों आदमी तो लौट कर आए नहीं, इसलिए मुझे मकान का पता समझा दो और बेगम साहिबा से जेवर और हीरों के डब्बे लेकर मुझे दे दो। उन नौजवानों ने कहा, बेगम साहिबा को हम तो जानते नहीं, हमें तो वो दोनों 2-2 रुपए के हिसाब से मजदूरी तय करके लाए थे। सेठ ने हैरानी से कहा, और ये पालकी? वो बोले, ये पालकी तो मकान की डेवड़ी में खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा, इसे उठा कर ले चलो। हम उठा लाए। सेठ ने कहा, ये तो बड़े ताज्जुब की बात है। फिर उसने बेगम साहिबा से कहा, हम अपनी दुकान के सामने पालकी को कब तक खड़ा रखें? अगर आप फरमाएं तो बादशाह के पास चलें। बेगम ने जवाब दिया, क्या मुज़ायका है? ये जवाब सुनकर सेठ ने दुकान बंद की और उन नौजवानों से कहकर पालकी को किले की तरफ ले चला। किले के दरवाजे पर जो पहरेदार खड़े हुए थे, उन्होंने दूर ही से पालकी को पहचान लिया और फ़ौरन ही बादशाह को इत्तला कर दी। बादशाह ने कहा, पालकी को नहायत इज़्ज़त और एहतराम के साथ किला में पहुंचा दिया जाए। पालकी जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, दरबानों ने झुककर सलामी दी और उसे अंदर ले गए। बादशाह और मलका दोनों पालकी के पहुंचने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। देखते ही देखते आगे आए और पालकी को नीचे रखवाया। फिर सेठ जी ने आगे बढ़कर हाथ जोड़े और सारा किस्सा बयान किया। बादशाह को ये किस्सा सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ। उसने खुद पर्दे के पास जाकर कहा, ये जौहरी जो कुछ कहता है क्या सच है? अगर सच है तो आप इसके जेवर इसे दे दीजिए। बेगम ने जवाब दिया, क्या मुज़ायका है? सेठ जी ने आगे आकर कहा, लीजिए मैं हाथ बढ़ाता हूँ, आप जेवर दे दीजिए। जवाब मिला, क्या मुज़ायका है? सेठ ने पालकी में हाथ बढ़ाया, लेकिन बेगम ने जेवर नहीं दिए। सेठ ने इधर उधर हाथ मारा तो कुछ डिब्बे हाथ में आए। बाहर निकाल कर देखे तो सब के सब खाली थे। अब तो उसके होश उड़ गए। उसने और डिब्बे निकाले, वो भी खाली थे। बादशाह ने ये हाल देखा तो वो सोच में पड़ गया और बोला, बेगम साहिबा मजाक नहीं फरमाइए, जो फ़ैसला करना है जल्दी कीजिए, चूँकि इस गरीब को देर हो रही है। जवाब मिला, क्या मुज़ायका है? बादशाह बोला, हमें भी बहुत से काम करने हैं, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जवाब मिला, क्या मुज़ायका है? बादशाह बोला, आपने तो कमाल कर दिया, क्या सारा वक्त आप ही की नज़र हो जाएगा? जवाब मिला, क्या मुज़ायका है? बादशाह ने मलका से कहा, अनोखी बेगम है, हर बात का जवाब सिर्फ़ 3 लफ्ज़ हैं। मलिका ने कहा, मैं देखती हूँ। और ये कहकर मलिका ने पालकी से पर्दा उठा दिया। पर्दा उठा, झिलमिलाता हुआ पर्दा, और सेठ जी गश खा गए। मुंशी की आंखें भी हैरत से बाहर निकल आईं। मलिका सकते में चली गई। बादशाह दम बखुद रह गया और वज़ीरों ने सर पीट लिया। बात यह थी कि पालकी में एक तरफ बहुत से बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे और उन पर एक मीना बैठी हुई थी। पास ही जेवरों के खाली डिब्बे पड़े हुए थे। बादशाह ने कहा, वो दोनों बदमाश ठग गए। उन्होंने मीना को क्या मुज़ायका है बोलना सिखा दिया और सबको बेवकूफ़ बनाते रहे। बादशाह ने उसी वक़्त उस मकान की तलाशी लेने के लिए वज़ीरों को रवाना किया जिसमें बेगम रहती थी। उन्होंने वापस आकर बताया कि मकान बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। बादशाह ने गर्दन को झटका देते हुए कहा, ये राज खुल गया। पहली मर्तबा बदमाशों ने शहज़ादे पर इल्ज़ाम लगाकर हमें बेवकूफ़ बनाया और हमसे मकान लिया, तोहफ़े भी लिए।
پھر انہوں نے نیلامی کے ذریعے سارا سامان فروخت کر کے رقم بنا لی اور جوہری کو بھی بیوقوف بنایا۔ وزیروں نے کوتوال کو بلا کر حکم دیا، ان ٹھگوں کی تلاش میں چاروں طرف آدمی دوڑا دو اور انہیں گرفتار کر کے اتنی سخت سزا دو کہ زندگی بھر یاد رکھیں۔ ملکہ نے پیار سے مینا کو باہر نکالا اور پیار کرتے ہوئے کہا، میری انوکھی بیگم، تمہیں دیکھنے کو میرا دل کتنا چاہتا تھا، آج تمہارے دیدار ہو ہی گئے۔ کنیز بولی، میں نہ کہتی تھی کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جو بیگم پردے میں رہتی ہے۔ پردے میں رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، جسے ہماری آنکھیں اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتیں، صرف عقل سے ہم اسے پہچانتے ہیں، لیکن دوسری تمام چیزیں جو پردے میں ہیں ہمارے اور تمہارے لیے دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔